الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم گزشتہ جمعے میں قربانی کے حوالے سے کچھ قربانی کی حقیقت، کچھ فضیلت اور کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادات کا سلسلہ وہ کچھ اس طرح رکھا ہے کہ شروع میں رمضان آتا ہے اور پھر رمضان المبارک کے فضائل ممبروں اور محراب سے ہم سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے شوال کا مہینہ، پھر ذی قعد اور پھر ذی الحجہ، یہ حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو 3 مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہ تینوں حج کے مہینے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ حج کے لیے بس رمضان سے فارغ ہو گئے اور نکل جاتے تھے، طویل اسفار ہوا کرتے تھے، لمبے راستے ہوتے تھے، اور گھر والے تو بس اس کو الوداع کہہ دیتے تھے کہ پتہ نہیں صحیح سلامت 100 میں سے 10 لوگ صحیح سلامت آ جاتے تھے، اور باقی اللہ کے نام پر قربان کئی راستوں میں درندے کھا جاتے تھے۔ کسی کو جو ہے ڈاکو اور دوسرے اس قسم کے لٹیرے لوگ انہیں قتل کر کے ان کا مال چھین کر انہیں فنا کر دیتے تھے۔ اس قسم کے واقعات عام ہوتے تھے، اس لیے گھر والے بھی انہیں الوداع کہہ دیتے تھے۔ تو بہرحال سب سے پہلے رمضان المبارک کا بہترین اور مبارک مہینہ، عبادات کا سیزن، اس کے بعد پھر حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اگرچہ حج تو چند ایام میں 4-5 دن میں ہی حج ہو جاتا ہے، لیکن اس مہینے کا خصوصاً نام جو ہے ذی الحجہ، چونکہ اسی مہینے میں حج ہوتا ہے اس لیے اس کا نام ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ پڑ گیا، اور یہ اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت میں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن سب سے زیادہ احترام اور حرمت والا مہینہ وہ یہ مہینہ ذی الحجہ ہے۔
اور پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے شروع کے یہ 10 ایام اس کے اور فضائل بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ذی الحجہ کے اس شروع کے 10 ایام کے روزانہ روزہ رکھنے والا ایسا ہے جیسا پورا سال بھر کے روزہ رکھنے والا ہے. اور خصوصاً پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ عید سے ایک دن پہلے کا روزہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 2 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے. ہاں پھر یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس سے پہلے یہ موقع دیا جاتا ہے، اس کے فضائل سنائے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد قربانی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. عید الاضحیٰ، عید الاضاحی، قربانی کا عید. قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ خود اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹوا کر ہم قربان ہو جائیں. اور اس کی ابتدا بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے قصے سے جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہاں پر بھی اسماعیل ایک انسان کو جو ہے وہ اس کو لٹایا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کی دریا جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں پر یہ احسان فرما دیتے ہیں کہ بجائے ان کی اپنی گردن کٹنے کے اللہ ایک جانور کو اس کی گردن کے بدلے میں یہ اجازت اللہ دے دیتے ہیں کہ اس کو کاٹو اپنے بدلے میں، اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے تم نے اپنی گردن میرے نام پر کٹوائی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اس کی والدہ ہاجر کو مکہ مکرمہ لے جا کر وہاں آباد کر دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو یہاں مکہ مکرمہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، جس پر کوئی سبزہ موجود نہیں ہے، ریگستان عرب کے، کوئی آبادی دور دور تک کی، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن حکم اللہ کا آیا تھا. بخاری شریف میں حضور یہ قصہ سناتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم جو اپنے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی اپنی زوجہ ہاجر کو لے کر وہاں وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ میں بٹھایا، وہاں لے گئے. تو جب واپس ہونے لگے تو ہاجر نے آواز دی کہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو ہاجر نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یمن کا ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور عرب کی سرزمین چاروں طرف ریگستان تھی، اور عرب لوگ جو ہے خانہ بدوش رہتے تھے. بس جہاں پانی نظر آیا، جہاں کوئی چارہ نظر آیا، جہاں ان کے جانور چر سکتے ہو، جہاں انہیں کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو سکتی، وہاں پر خیمے لگا لیے اور وہیں پر آباد ہونے لگے. پھر وہاں پر پانی ختم ہوا، سوکھ گیا اور زندگی مشکل ہو گئی. اپنا خیمہ میں اٹھا کر اونٹ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور بس ساری چیزیں اٹھا کر دوسری جگہ آباد ہو گئے. سارے جزیرہ عرب میں اس طرح سے خاندان گھومتے رہتے تھے. تو ایک قبیلہ اسی طرح پانی کی تلاش میں یمن سے آ رہا تھا، قبیلہ بنو جرہم. تو وہ یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور اس کی ماں ہے، والدہ کے گود میں ہے، اور نہ معلوم کس پریشانی میں یہ لوگ مبتلا ہے. اور قصہ تو اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ چونکہ اس کو حضرت اسماعیل کو بھی پیاس لگی، حضرت ہاجر کو بھی بھوک پیاس لگی. اور پھر یہ ہے کہ لمبا قصہ ہے، حضرت ہاجر کو حضرت جبریل نظر آیا اور حکم ہوا کہ زمین کو ایک لات مارو، اور انہوں نے جیسے ہی زمین پر پاؤں رکھا زور سے، تو وہاں سے ایک چشمہ زم کے معنی ہے رک رک، چونکہ اتنے زور سے کہتے ہیں اتنا چشمہ ابھرا کہ اب اس کو استعمال میں لانا ہی مشکل ہو گیا، اس کو ہاتھ لگانا ہی، وہ تو اس کا پریشر اتنا ہائی تھا. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، زم کا معنی رک رک. اور پھر اللہ کے حکم سے یہ ہے کہ وہ پانی ذرا آرام سے ابلنے لگا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ اور عظم برہانہ نے قیامت کی صبح تک اس چشمے کو ان کی محبت میں جاری فرما دیا، ان کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے. تو یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی اور اس کے خاندان کی زندگی ساری قربانیاں ہی قربانیاں ہیں.
یہ کچھ کم قربانی ہے کہ اپنی چھوٹے سے گود کے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک جنگل اور بیابان اور ریگستان میں چھوڑ کر آنا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کے رب نے اس کو چند باتوں کے ساتھ آزمانا چاہا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئی، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 انبیاء تشریف لائے ہیں، اور خود حضور علیہ السلام اور آخری امت کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب اور یوسف، اور ان کی اولاد میں پھر 70,000 انبیاء، امام راضی لکھتے ہیں۔ اور اسماعیل جس کو ذبح کرنے کے لیے حکم ہوا اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے اسے بچا لیا، ان کی اولاد میں ایک نبی آئے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام ہیں۔ یوں آخری امت بھی اور ان کے پیغمبر بھی حضور علیہ السلام خود بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کی ذریت اور اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ان کی قربانی، ان کے بدلے امامت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ اللہ پر جو بھی قربان ہوتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی نسل و ذریت میں ہمیشہ قیامت تک نیکان اور صالحان اور ان کا نام روشن کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر بیوی بچوں کو تو آباد کر دیا اور واپس آ گئے۔ علماء کہتے ہیں 4 مرتبہ ٹوٹل ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے وہاں مکہ میں جو ہے تشریف لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اور اس کی عمر تورات کے مطابق 13 سال تھی۔ فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب اس کی عمر اتنی ہو گئی کہ اب باپ اپنے والد کے ساتھ باغ دوڑ میں اور اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اور 100 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے کے لیے، کوئی اولاد نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اور پھر جب بچہ ہوا اور اتنا خوبصورت حضرت اسماعیل، کہتے ہیں اسماعیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ نے اس کے بارے میں اس کے والد کی دعا سن لی۔ اسماعیل، اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں دعا قبول ہو گئی، سنی گئی، یہ ہے اسماعیل کا معنی۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام روتے رہے، اور جب بیٹا ہوا اور پھر بھی وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ اس عمر کو پہنچا کہ اب وہ اپنے والد کے ساتھ گھر کے کام کاج میں اور باہر کے کام کاج میں جو ہے باغ دوڑ کر سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ وہ اس درجے کو پہنچا، اتنا پیارا، اب 100 سال تک جس کے لیے دعائیں مانگی گئی ہو تو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ اس ضمن میں ایک یہ بھی ذہن میں رکھ کے علماء کہتے ہیں کہ اس سنت کی، چونکہ حضور نے فرمایا کہ قربانی ابراہیم کی سنت ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جانور کو عید الاضحیٰ کے دن سے بہت پہلے خرید کر لے آؤ تاکہ تمہاری محبت ان کے ساتھ ہو جائے۔ خوبصورت جانور ہو اس کو خود لے کر آؤ، مہنگا جانور خریدو اس کو اپنے گھر میں پالو تاکہ تمہاری محبت ہو جائے۔ ابراہیم کی سنت کی اتباع ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں اسماعیل کو پالا اور ان سے محبت ہو گئی، ان کے لیے دعائیں ہوئی تھی۔ تو جیسے حضرت اسماعیل اس درجے کو پہنچے کہ اب ایک لمحہ برابر بھی اپنے والد کے آنکھوں سے دور ہونا والد کو برداشت نہیں ہو سکتا تھا، اب حکم آیا کہ تم اسے ذبح کر دو۔ علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انی اذبحک، میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایسی قربانی کون دے سکتا ہے؟ اور یہی قربانی کی حقیقت ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی ذبح کیا جائے، اپنی بیوی بچوں کو بھی ذبح کیا جائے، اور خود اپنی گردن بھی اللہ کے نام پر کٹوائی جائے۔ لیکن یہ ابراہیم جیسے شخص کر سکتے تھے اور انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اور اس کی سنت کے اتباع میں ہمارے لیے یہ آسانی رکھی گئی حضور کی امت ہونے کے ناطے کہ ہم ایک جانور کو اپنی گردن کے بدلے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم فلسطین سے آئے ہیں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے،
اور میں نے کہا تورات کے مطابق 13 سال کی عمر تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے کسی بہانے اور ان کو لٹھایا۔ قرآن مجید میں ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان کو حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے قربان کر دیا جائے، جو 100 سال کی دعائیں ہیں۔ فلما اسلما، جب دونوں اس پر راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور اس کو اوندے منہ الٹا لٹایا۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ اس لیے الٹا لٹایا تاکہ باپ کو رحم نہ آئے، کہ اس کی شکل نظر آئے گی تو مجھے رحم آئے گا اور ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ نہ چلے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں یہ خیال غلط ہے۔ ابراہیم جیسے شخصیت کے دل میں اللہ کے حکم کو توڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسماعیل جیسے ہزاروں چہرے ابراہیم جیسے شخصیت کو نظر آئے اور اللہ کا حکم ہو، کبھی بھی حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا، بلکہ اس لیے لٹایا کہ اللہ کے نام پر سجدے کی حالت میں اسماعیل قربان ہو جائے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم، چنانچہ حضرت ابراہیم نے جو ہی چھری اٹھائی اور اسماعیل کو لٹایا، فضا میں ایک آواز گونجی، ایک فرشتے حضرت جبریل کی۔ ونادیناہ، اللہ کہتے ہم نے ایک آواز لگائی، اے یا ابراہیم، اے ابراہیم، بس قد صدقت الرؤیا، تمہارا کام پورا ہو گیا، تم نے تو قربانی کر دی۔ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اور قرآن کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بلاء المبین، بلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ کو کی رحمت بھی پرجوش میں آئی، اور حضرت ابراہیم کو اس امتحان میں پاس ہونے کے بدلے قیامت کی صبح تک اس سنت کو، یہاں تک کہ حضور کی امت میں بھی یہ سنت جاری رہی، اور قیامت کی صبح تک یہ سنت جاری رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سے 4000 سال پہلے گزرے ہیں تورات کے مطابق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان 4000 اور حضور سے اب تک 1400 سال ہو چکے ہیں، تو 5500 سال سے یہ قربانی اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ وہ قربانی تھی، یہ وہ دل کی قربانی ہے۔ اس لیے علماء نے اس کا نام قربانی اس لیے رکھا ہے، اور حدیث میں اس کا نام اضحیہ معنی قربانی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کے ہاں ایک انتہائی درجے میں قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں قرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی گردن کٹوائی جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کے واقعات ہمارے ہاں یہ ہے کہ احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا۔ تو وہ بھی اس لیے ہے کہ بدر میں 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے، اور جناب غزوات میں امام رازی نے لکھا ہے صفین اور جمل میں 42000 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنے گردنیں کٹوائی۔ تو گردن کٹوانا اپنے خالق اور مالک کے نام پر، یہ اصل قربانی کا سر، اس کی حکمت اور اس کا مقصد ہے۔ لیکن حضور کی امت کے صدقے ہمارے لیے آسانی رکھی گئی کہ چلو اپنی گردن کٹوانے کے بجائے جانور کی گردن کٹواؤ۔ جانور کی گردن تم نے کاٹی، یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے میرے نام پر اپنی گردن کٹوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے مکہ تشریف لے آئے، اور پھر چوتھے مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے ہیں، تو پھر حکم ہوا کہ خانہ خدا کو تعمیر کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قربانی کے یہ پھر نتائج ہوتے ہیں جب اللہ کے نام پر گردن قربان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم، علماء کہتے ہیں حضور کے بعد سب سے بڑے پیغمبر، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی الانبیاء ہے اور سرتاج اور سردار الانبیاء ہے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور فرما چکے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے ابنائے آدم کی اولاد، چاہے وہ نبی ہو اور چاہے وہ اچھے طبقے والے ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ سید ہو،
جس گھرانے اور خاندان سے بھی تعلق رکھنے والے ہو، میں سارے اولاد آدم سے سب سے زیادہ افضل اور ان کا سید اور سردار ہوں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضور کی امت کو بھی حضور کی وجہ سے وہ فضیلت ملی ہے، لیکن حضور کے بعد یعنی حضور کے علاوہ دوسرے نمبر پر کس کا درجہ سب سے بلند اور سب سے بالا ہے، اور کس کی امت سب سے بلند اور سب سے بالا ہے؟ علماء کا اس بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے بعد دوسرا درجہ رکھنے والے ہیں، اور وہ اس لیے کہ قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے ہاں قربانی ہی کی وجہ سے قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ قربانی قرب سے مشتق ہے، اللہ کے قریب ہو جانا، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گردن کٹواؤ، اور پھر اس کے بدلے میں جو ثمرات اور برکات آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور ان قربانیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں کائنات کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم فوراً دعا کرنے لگے، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا۔ اچھے والد اور قیمتی والد کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر علم ہے، میں اگر اللہ کے قریب ہوں، تو میرے بچے کیوں اللہ سے دور رہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا اللہ تیرا شکر ہے آپ مجھے امام بنانا چاہتے ہیں، نہیں، یا اللہ میری اولاد کو بھی بنا۔ اس لیے یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ نے یہ بھی قبول فرمائی، لیکن صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوگی اسے میں امامت کا منصب عطا نہیں کروں گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالم قوم کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یعقوب کا اصل نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرا عبد، ایل اللہ، جیسے جبرائیل، جبرا کے معنی بھی ہے عبد، اور ایل اللہ، جبرائیل، میکائیل، یہ جو ایل آتا ہے عبرانی میں اللہ کا نام ایل ہے۔ تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب کا اصل نام تو اسرائیل ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ وعدہ، حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ میں آپ کو بچہ دے رہا ہوں اسحاق، اور پھر اسحاق کے فوراً بعد ایک اور بچہ دوں گا، یعنی اسحاق کی اولاد ہوگی وہ، اور اس کا نام اور وہ ہوگا یعقوب، ومن وراء اسحاق یعقوب۔ تو یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والے، تو چونکہ حضرت یعقوب اسحاق کے بعد پیدا ہو گئے، اس لیے اس کا لقب پڑ گیا یعقوب، پیچھے آنے والا، ورنہ حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل۔ اور اس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسرائیل نام ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارشیں فرمائی، اور یہ ان کے والد، ان کے جد امجد ابراہیم کی قربانی کا نتیجہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، جہان پر تم کو فضیلت دی۔ اس لیے یہود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی امامت اور نبوت کے لیے چنی گئی تھی۔ امام رازی نے لکھا یعقوب علیہ السلام اسرائیل، بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء تشریف لائے ہیں۔ تو یہ ہے انی جاعلک للناس امام، تمہیں امام بناؤں گا، اور تمہاری اولاد کو امام، نبی امام ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ ہو اقمت لهم الصلاۃ، آپ نماز کے امام ہوں گے۔ تو حضور نے ساری زندگی خود امامت فرمائی ہے، یہ انبیاء کا منصب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ انعام فرمایا کہ ان کو امام بنایا، اور ان کی نسل اور اولاد کو بھی ہزاروں کے تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات، اور یہ ہے کہ ان میں نبوت رکھی۔ اور ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری فرمایا۔ یہ ہوتے ہیں قربانی کے ثمرات اور اس کے برکات۔
قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، میرا ارادہ تو مسائل بتانے کا تھا، اس لیے کہ مجھے ایک فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو جانور لے کر آئے ہیں اس کے دانت، اس کے 2 ہی دانت تھے اور وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ جانور لے کر آنے سے پہلے ہی مسئلہ پوچھ لیتے، تو مسئلہ پہلے معلوم کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، آپ جب بھی جانور خریدو اس کو اچھی طرح دیکھو، اس میں ایسا عیب نہ ہو کہ قربانی ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں اس کے اعضاء اگر کٹے ہوئے ہوں 1/3 سے زیادہ قربانی نہیں ہوگی، دانت آدھے سے زیادہ گرے ہوئے قربانی نہیں ہوگی، دم آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے یا نصف 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی قربانی نہیں ہوگی، سینگ اگر جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، کان اگر 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے قربانی نہیں ہوگی، ایسا لنگڑا ہے کہ چل ہی نہیں سکتا قربانی نہیں ہوگی، ایسا دبلا پتلا ہے کہ ہڈیاں باہر نکلی ہوئی اور گوشت کا نام و نشانی نہیں ہے، بس کھال ہے اور ہڈیاں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ ہے کہ عمر بھی دیکھنی ہے، بکرا بکری اور دمبا اور بیڑ بکریا جسے کہا جاتا ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل بینسا اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اونٹ اور اونٹی کی عمر 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اس میں 1 دن اور 2 دن بھی کم ہوں گے قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہے کہ عمر تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ 2 سال گائے اور بیل اور بھینس کی عمر جب 2 سال ہو جاتی ہے تو اس کے کم سے کم 2 دان نکل آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بکرا بکری کی 1 سال عمر ہو جاتی ہے تو اس کے بھی 2 دان نکل ہی آ چکے ہوتے ہیں، یعنی 2 دان پر فیصلہ ہو جاتا ہے عمر کا، کہ 2 دانت اگر نکلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر قربانی کی ہو چکی ہے۔ اسی طرح اونٹ کی عمر اگر 5 سال ہو جائے تو تب اس کے 2 دانت پورے نکل آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قربانی بڑے جانور میں، گائے میں، بیل میں، بینس میں، بینسا میں اور اونٹ اور اونٹنی میں 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور 7 افراد سے کم جتنے بھی ہو، ایک بھی ہو، اکیلا ہو تو اور بہت بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں بہتر تو یہی ہے، اور تمام مسائل سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ اپنا جانور خریدو، قربانی دے دو۔ قربانی کو قربانی کہتے اس لیے ہے کہ مال قربان کرو، پورے سال میں ایک ہی دن تو آتا ہے جس میں آپ کو قربانی کا موقع دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک کوئی بھی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کسی عبادت کا نام قربانی نہیں ہے، حالانکہ تمام عبادت قربانیاں ہیں۔ یاد رکھو، قربانی کا معنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، ہر عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کسی عبادت کا نام قربانی نہیں ہے سوائے اس کے، اس لیے کہ اس میں گردن کاٹی جاتی ہے، اور میں نے کہا یہ اپنے گردن کے کٹوانے کے بدلے ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو شراکت میں پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ ایک شریک اگر ایسا ہے کہ جس کا مال حرام ہے، وہ آپ کے گروپ میں ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ چونکہ گردن ایک ہی ذبح ہوا ہے تو ایک گردن میں پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدھا قبول ہو جائے اور آدھا نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ 4 رکعت عصر کی یا ظہر کی پڑھو اور اس میں سے 1 رکعت میں آپ باتیں کرنا شروع کر دو، اور پھر یہ آپ یہ سمجھ لو کہ 3 رکعتیں ہو گئی اور 1 رکعت میں نے باتیں کی یا میں نے اس میں کھایا پیا تو لہٰذا 1 رکعت نہیں ہوئی 3 ہو گئی، ایسا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، ساری نماز فاسد ہو گئی۔ نماز ایک ہی ہے، اس کے لیے 1 تکبیر کہی گئی تھی، اس کے لیے 1 نیت کی گئی تھی، اس کے لیے 1 وضو کیا گیا تھا، لہٰذا وہ یا تو ساری کی ساری قبول ہوگی یا ساری کی ساری مردود ہوگی۔ یہی حال قربانی کا ہے کہ قربانی کا جانور یا تو سارا قبول ہے یا سارا مردود ہے، ایک ہی گردن ہے، ایک ہی نیت کے ساتھ لایا گیا ہے، اس میں 1 نیت ہونی چاہیے، سارا پیسہ حلال ہونا چاہیے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ حدیث میں ہے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود تو نہیں کھائیں گے لیکن سود کا دھواں تو اس کو پہنچ کر ہی رہے گا، لہٰذا اپنا ہی جانور خریدنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر سب سے افضل بات یہ بھی ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل کو جب لٹایا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اس لیے کہ اس کی نسل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آنے تھے، اور امت آخری امت نبی مرسل کا آنا تھا، اس لیے ان کو بچا کے رکھا۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا آیا، جو مینڈا آیا، وہ موٹا مستنڈا اور جنتی مینڈا تھا، اس لیے اس سنت کی اتباع ہے نا، تو علماء نے فرمایا کہ موٹا مستنڈا دمبا یا کوئی بھی جانور ہو، مینڈا ہو تو اور بہتر ہو تو 100% اس کی اتباع ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی جانور ہو، اکیلے خرید ہو، خوبصورت جانور ہو، ہر عیب سے پاک ہو، کوئی شراکت اس میں نہ ہو، نیت میں صفائی ہو، مال حلال ہو۔ ہاں اگر ایسا ہو ایک مسئلہ
یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شریک میں ایسا کوئی شراکت میں کوئی ایسا شریک ہے جس کا مال حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، اس کے خزانے میں اس کے گھر میں حلال بھی آ رہے ہیں حرام بھی آ رہے ہیں، تب وہ شرکت کر سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے قربانی میں جو پیسے دیے ہیں یہ وہ ہے جو اس کے گھر میں حلال آئے تھے، تب ہو جائے گا۔ لیکن جس کا مال حرام ہی ہو تو ظاہر ہے پھر یہ ہے کہ اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ وقت ہو چکا ہے اور میں نے آپ کا وقت زیادہ بھی لے لیا، لیکن یہ ہے کہ یہ مسائل بتانا ضروری ہے، اور جو مسائل رہے گا جو مجھے یاد آ گئے مستحضر ہو گئے میں نے بیان کر دیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہو تو آپ پوچھیں۔ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قربانی جو ہے جو سال بھر جس قربانی کا انتظار تھا اور جو اللہ پر قربان ہونا تھا قربانی ہوئی نہیں، پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا